بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی کلاس کا ٹیسٹ ہے 5 حروف ہم نے پڑھے تھے، 5 الفاظ، اپنا 11 الفاظ میں سے 5 الفاظ کا ٹیسٹ ہے۔ خلق، اس کا معنی ہے ماشاءاللہ، ہاں جی آپ صاحب، پیدا کیا، مثال ماشاءاللہ، کوئی اور مثال؟ معنی جس نے معنی کرو نا، موت اور زندگی کو وہی پیدا جس نے کیا۔ پیدا کیا اللہ جی خالق الموت، موت کو اور حیات اور زندگی کو، ماشاءاللہ۔ لیبلواکم تاکہ آزمائے من ایکم احسن چلو وہ عملا۔ صحیح نہیں پڑھا۔ شاء، کون ایگزامپل کرتا ہے؟ ہاں جی معاذ، چاہا ارادہ کیا، شاباش۔ خلق انشاءاللہ۔ شاء کی مثال دیں۔ خالق کی مثال دے رہے ہیں آپ۔ فمن شاء اتخذ، شاباش۔ ترجمہ کیا ہے؟ امن پس جو چاہے اختیار کرے، اتخذ اختیار کرے، الی ربہ سبیلا، اپنے رب کا راستہ۔ اپنے رب کے راستے کو اختیار کرے۔ اچھا ماشاءاللہ اور انشاءاللہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ترجمہ آتا ہے؟ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، ہاں، ان کا معنی پڑھا ہے نا ہم نے، اگر ان کا معنی کیا ہے؟ اگر، ان شاء اللہ، ان کا معنی ہے اگر، شاء چاہا اللہ نے، اگر اللہ نے چاہا، اور ماشاء اللہ کا معنی جو اللہ چاہے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، شاباش۔ آگے جی، خیر، بہتر، بھلائی، نیکی، ہاں جی جمیل صاحب، شاباش، یہ تو قرآن سے دے۔ خیر من الف شہر، کیا معنی ہے؟ 1000 راتوں سے بہتر۔ ترجمہ بھی سمجھ آنا چاہیے نا، مقصد تو ترجمہ کرنا ہے۔ واللہ خیر الماکرین۔ اور خیر کی کیا آپ نے کیا بتائی تھی؟ واللہ خیر الرازقین، ماشاء اللہ۔ واللہ خیر الرازقین کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، ماشاء اللہ۔ سبیل، سبیل راستہ، فی سبیل اللہ، تو اللہ اس قرآن میں تو آتا ہے۔ کوئی مثال دینا، آیت کوئی پڑھیں۔ کل میں نے مثال دی تھی، وہی سنا دیں۔ ومن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور ثم السبیل یسرا، ثم پھر سبیل راستہ، اس کے راستے کو آسان کیا، بس اس راستے کو آسان کیا۔ کذبا، جھٹلایا، جھٹلانا، انکار کرنا۔ ماشاء اللہ، ہاں، کیا مطلب ہے؟ پتلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ چلو جی، اتقوا، تقوی اختیار کیا، مثال اس کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی اللہ سے ڈر جائے تو اللہ اس کو نکال لاتا ہے پریشانی سے، مصیبت سے۔ اور بھی قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ لما، جب، تو پہلے بھی ہم نے ایک جب والا لفظ پڑھا تھا، از یا اذا، اس کا معنی بھی جب ہوتا ہے۔ فلما رأوہا، پس جب اس کو دیکھا، قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، لضالون، گمراہ ہو گئے۔ وہ باغ والا واقعہ ہے کہ جب وہ نیت کر کے جا رہے تھے کہ آج ہم کسی فقیر کو نہیں دیں گے کچھ بھی، تو اللہ تعالیٰ نے سارے باغ کو عذاب کے ساتھ جو ہے جلا دیا، بھسم کر دیا۔ وہ وہاں پہنچ گئے تھے لیکن ان کو وہ وہاں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔
بس جب انہوں نے دیکھا تو آپس میں کہا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے، ہم راستہ بھول گئے۔ مع ساتھ، ان اللہ مع الصابرین۔ ماشاء اللہ، ان اللہ مع الصابرین۔ ساتھ والا لفظ ایک اور ہم نے پڑھا ہے، وہ کیا معنی ہے؟ با کا معنی، بی، بازر بی کا معنی بھی ساتھ ہوتا ہے، بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو مع کا معنی بھی ساتھ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بما اہل و عیال لکھتے ہیں نا۔ شرکت فرمائیں۔ ہاں جی۔ علیم، جاننے والا۔ جاننا۔ اچھا، اس کی مثال کیا دی ہے؟ ان ان اللہ اللہ مع الصابرین، کیا معنی ہے؟ بے شک اللہ صبر بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ علیم، جاننے والا۔ جاننے والا۔ ماشاء اللہ، محمد جمیل صاحب نے آج زبردست مثال سنائی ہے۔ پھر انسان کو نہیں چلے علیم بذات الصدور، واللہ علیم، یا ان اللہ علیم بذات الصدور۔ ان اللہ علیم حکیم۔ بعض، کچھ، بعضکم لبعض عدو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، شیطان اور انسان، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارا دشمن ہے۔ عدو مبین۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہارا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین۔ عدو مبین، کھلا دشمن ہے، اور وہ دشمنی سے باز نہیں آتا، ہم چاہے جتنی بھی دوستی کا دم بھریں۔ آخرہ، آخرت، کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نہیں؟ وہ مثال میں پڑھا تھا۔ آخرت، آخرت کہتے ہیں دوسری کو، آخر دوسرا اس کا معنی تھا۔ اردو میں بھی آخر ایک اول ہوتا ہے ایک آخر ہوتا ہے، تو عربی میں آخر کا معنی ہے دوسرا، بعد میں آنے والا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ کل ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اور مثال؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ورڈ نمبر 74، الہ، معبود، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی معبود برحق ہے۔ دوسری جگہ آتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو کہ جو اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بناتا ہے۔ اور قرآن پاک میں جو ہے الہ کہاں گیا؟ لا الہ، کوئی الہ ہاں الہ، لا الہ۔ اچھا جی، جنت، باغ، اس کی جمع ہوتی ہے جنات۔ قرآن پاک میں جنات بھی آیا ہے اور جنت بھی۔ جنات جنت التاجر فی ماشاء تحتها اللہ، الانہار۔ یہ جب ہم ناظرہ پڑھتے تھے نا، یہ بہت ہی مطلب آسان لگتا تھا۔ یہ بار بار آیا ہے نا، جنات تجری من تحتها الانہار، یہاں پر سپیڈ تیز ہو جاتی تھی۔ ایک یہ لفظ اور ایک جو ہے عمل الصالحات، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ 76، غیر، علاوہ نہیں، غیر المغضوب علیہم، نہ ہی مغضوب لوگوں کا راستہ۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، لہم اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا ان کے لیے اجر ہوگا۔ نار، 77، آگ، وقنا عذاب النار، اللہم اجرنا من النار، ایک دعا ہوئی نا۔ قرآن سے مثالیں دینی ہیں ہم نے۔ عذاب النار قرآنی دعا ربنا آتنا۔ ہاں، انک من تدخل النار، بے شک تو جس کو داخل کرے گا آگ میں، فقد اخزیتا، پس وہی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ تو آج ہم نے جو کمپلیٹ کیے ہیں
تو انشاءاللہ 77 لفظ سیکھنے سے بہت سارا جو ہے کور ہو گیا ہے۔ از کا کیا معنی ہے؟ جب۔ یہ یوری جو ہے رہا، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، یوری کا اللہ، رہا کا معنی کیا آتا ہے؟ دیکھنا۔ ہاں جی، اور آئی تک کل پڑھا تھا نا، رہا یوری اسی سے ہے، جب دیکھا، دکھایا، ہم ان کو، اللہ نے، فی میں، منام کہتے ہیں نیند کو، خواب، فی منامی کا، آپ کی نیند میں، جب دکھایا اللہ نے آپ کو خواب میں، قلیلا تھوڑا کر کے۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ جب مسلمان اور کافر آمنے سامنے تھے، اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافر 1000 کے لگ بھگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعداد کم دکھائی، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری طرف سے یعنی تمہارا حوصلہ بڑھانے کے لیے تھا نا، وہ یہی ہے، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا۔ اگر اللہ فرماتا ہے ولو اراکہم، اور اگر دکھاتا وہ ان کو، کثیرن بہت زیادہ، تو لفشلتم، تمہارا حوصلہ ٹوٹ جاتا، تم پست ہمت ہو جاتے، کثیر لفشلتم ولا تنازعتم فی الامر، اور تم اس لڑائی کے بارے میں اختلافات کا شکار ہو جاتے، تنازع کھڑا ہو جاتا۔ ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے بچا لیا، یعنی تمہاری لڑائی سے بچا لیا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اگلی مثال ہے جی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لقد ہم نے پڑھا ہے، لقد کا کیا معنی ہے؟ یقیناً، بلا شبہ، تحقیق۔ کانا کا کیا معنی ہے؟ لکم، تمہارے لیے، فی میں، رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، ماشاءاللہ، یعنی تمہارے لیے ہے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ۔ لمن کانا، اس کے لیے ہے جو، یعنی آپ جڑے نا اکثر یہی سنیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اگلی گل پڑھتے ہی کون نہ، جڑنا خطیب خطبے بیان کرتے ہیں، بس انہی گل کر کے تے تقریر شروع ہو جاتی۔ اگلی گل یہ ہے بھی وہ کیندے واسطے آ، جڑا بندہ پلاٹ تے پلاٹ لئی جا رہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ نہیں ملتا۔ ہاں جی، جڑا فیکٹریاں کھول رہا ہے تے کاروبار زندگی دنیا دے ودائی جانا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی وہ تو نمونہ نہیں ملتا۔ لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے نمونہ ہے جو اللہ کی رضا کا امیدوار ہو۔ اس کے لیے ہے جو کانا من ہے، یرجو، امیدوار ہو، رجا کہتے ہیں امید کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بیم و رجا لفظ نا، رجوع نہیں، رجا، یرجو اس سے ہے، یعنی اس لفظ سے، رجا سے ہے، یرجو۔ بیم ہوتا ہے ڈر، خوف، اور رجا ہوتا ہے امید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کے جو بندے ہیں وہ اس کو طمع کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ پکارتے ہیں، ان کو خوف بھی ہے اور امید بھی ہے۔ تو لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی رضا کا امیدوار ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی فلاح چاہتا ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پہلے یعنی اپنے آپ کو اس طرف لائیں کہ کیا واقعی ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، کیا واقعی ہم آخرت کی فلاح چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی گھر والی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں جس گھر میں آئی تھی، بیاہ کر لائی گئی تھی، اس گھر کا ایک ہی کمرہ تھا اور اس کے 2 دروازے تھے، ساری زندگی ایک دروازے کا کواڑ لگا ہوا تھا اور ایک پر پرانا کمبل لٹکتا رہا، اور اس کمرے کی چھت اتنی بس بلند تھی
کہ دونوں ہاتھ اوپر کرتے تو وہ چھت تک پہنچ جاتے تھے، اور وہاں پر صرف چارپائی کی جگہ تھی اور ایک اس کے اندر چکی لگی ہوئی تھی، یعنی کہ 2 چارپائیوں کی جگہ ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ اگر ہم نے تلاش کرنا ہے اور اس کو نمونہ بنانا ہے تو پھر اپنے آپ کو اس چیز پر لے آئیں کہ ہم اس طرح کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ تو اس بات میں بڑی گہرائی ہے۔ ہم اگر اپنا جائزہ لیں، ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کیسے مانتے ہیں؟ کیا ہم کتنے سارے اور لوگوں کے حکم نہیں مانتے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کتنے لوگوں کے حکم مانتے؟ کسی لوگوں کے حکم کو چھوڑیں، اپنی خواہش کو کتنا آگے رکھتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، ادھر اللہ کا حکم ہے نا نماز پڑھو، ادھر دوست آ گیا تو ہم کہتے ہیں نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے دوست کو جو ہے نا وہ ٹریٹ کریں پہلے۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے حکم کے علاوہ جس کو بھی ترجیح دے رہے ہو، یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ اپنی خواہش، اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھ لی کہ ابھی نہیں پڑھتے بعد میں پڑھ لیں گے، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، یہی ہے۔ ہاں وہ معبود جب بنا لیا تو شرک تو ہو ہاں گیا۔ یہی شرک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تائسا عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہوا۔ اب یہاں پر درہم و دینار کا بندہ کہا گیا ہے۔ کوئی معبود مانتا ہے درہم و دینار کو؟ اس کی عبادت وہی ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جو ہے نا ہم پیسے کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا نا کہ مجھے تمہارے فقر و فاقہ سے ڈر نہیں ہے، تم غریب ہو جاؤ گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے جب تمہارے پاس دنیا آ جائے گی تم پھر اللہ کو بھول جاؤ گے اور آخرت کو بھول جاؤ گے۔ تو مال کا فتنہ جو ہے نا بڑا خطرناک فتنہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گیا، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا، اور جبہ و دستار کا بندہ ہلاک ہو گیا، کہ جو شہرت چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا سمجھتا ہے، دوسرے انسانوں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، یہ جبہ و دستار کا بندہ ہے، یہ بندگی ہے ان کی۔ تو بہرحال کل ہم مزید مثالیں بھی دہرائیں گے۔ تو قرآن کی آیات سے جو حکمت ملتی ہے، جو سبق ملتا ہے، اس کو ہم اخذ کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور